نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کنبے کو کربلا کی تپتی زمین پر شہید کرنے والوں کا انجام بھی دنیا نے دیکھا۔ جنہوں نے محض اقتدار کی خاطر ظلم کا بازار گرم کیا تھا، انہیں وہ نہ مل سکا اور محض چند سالوں کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ سان کربلا کے بعد مختار سقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چن چن کر بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ مختار سقفی سن 1 ہجری میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مختار ان کے ساتھ کوفہ میں چلا گیا۔ خلیفہ چہارم کی شہادت کے بعد بصرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ سن 60 ہجری کے آخر میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدام پر حضرت مسلم بن عقیل کی مدد کرنے کی پاداش میں بن زیاد نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جس وقت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے، اس وقت مختار سقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھا۔ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ اہل بیت سے اسے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کنبے کی شہادت کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا کہ وہ قاتلین حسین سے انتقام لے گا۔ قریباً تمام کے تمام قاتلین کو اس نے قتل کروا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ مختار نے تقریباً ہر اس شخص کو عبرت کا نشانہ بنایا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ شہادت حسین سے تھا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قاتلوں کا بدلہ لینے میں بڑا سخت واقع ہوا تھا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کو قدرت نے اسی کام کے لیے چنا تھا۔ مختار نے 18 مہینوں میں قاتلین سیدنا امام حسین میں سے 18,000 لوگوں کو قتل کیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہوئے وہ سب دنیا ہی میں خدائی انتقام کی لپیٹ میں آئے۔ ان میں سے کچھ قتل ہوئے، کچھ بینائی سے محروم ہوئے، کچھ کے چہرے سیاہ ہو گئے اور کچھ تھوڑی ہی مدت میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی یہ سزا آخرت میں ان کو ملنے والی دردناک سزا کا ایک معمولی سا نمونہ تھا، جس کی ایک ادنا سی جھلک لوگوں کے عبرت کے لیے دنیا ہی میں دکھا دی گئی تھی۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار مدینہ سے پیدل سفر کر کے حج کیے۔ اللہ کے راستے میں کثرت سے مال خرچ کرتے تھے۔ جود و سخا ماں باپ اور نانا جان سے وراثت میں ملی تھی، رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔